اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال اللہ تعالیٰ فی مکان آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وجاء فی مکان آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان ادا کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ ہی نے ہمیں انسان بنایا، اللہ ہی نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اور ہر چیز دینے والا اللہ ہی ہے، اور اسی اللہ نے آج ہمیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا کی ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد بیان کریں یہ کم ہے۔ محترم بھائیوں، عزیزوں، پیاری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بنیادی بات فرمائی، وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ راہ راست پر قائم رہے گا۔ یہ صرف ایک معاملے میں نہیں ہے، یہ ہر معاملہ میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آپ کو دیا گیا، انسانیت کے لیے جو دین اللہ نے پسند فرمایا وہ اسلام ہے، اور وہ مکمل دین ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اسوہ کو، سب سے اچھا اور بہتر اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اسوہ بتایا ہے، جو مکمل ہے اور ہر کام کے لیے۔ جہاں بھی ہم اس کو چھوڑیں گے وہاں پر ہم جو ہے راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور ہم وہاں پر ٹامک ٹوئیاں کھائیں گے۔ جہاں بھی قرآن کو چھوڑیں گے ہم وہاں پر راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور ہم دنیاوی اور اخروی نقصانات اٹھائیں گے۔ آج خاص طور سے ہمارے سماج میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ جو اپنے بچے کو بڑی محنت سے پالتا ہے، بڑی خوشی خوشی پالتا ہے، اس کی پیدائش پر وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے
اس کی ماں اس کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں، اور اس کا باپ اس کے لیے ہر طرح کی پریشانی اٹھاتا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں جو اپنے بال بچوں، بیٹی بیٹیوں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی ماں باپ جس جگہ پر ہیں اس سے اونچے اٹھ جائیں تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم ان سب کے باوجود ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ آج ہمارے سماج میں بیٹے شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کے چکر میں ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ عام ہو گیا ہے۔ اگر باپ نے اپنی سمپتی، حالانکہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، بیٹوں کے نام کر دی ہے، تو ایسے باپ کی اور ماں کی دوردشا تو اور بھی خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کھانے پینے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو گالم گلوچ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض ناہزار قسم کے لوگ اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک سننے میں آیا ہے، بلکہ بہت ہی یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے معلومات میں یہ بات ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا، جان سے مار دیا۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے بڑی قربانیاں دی، لیکن اس نے قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے بال بچوں کے جو حقوق تھے وہ اس نے ادا نہیں کیے۔ بال بچوں کا جو ان کے اوپر حق تھا اس کو صحیح ڈھنگ سے اس نے ادا نہیں کیا۔ اس نے صرف وہ حق ادا کیا جو اس نے سماج سے سیکھا تھا، جو اس نے آگے پیچھے دیکھا تھا، وہ تو حق ادا کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا وہ نہیں کیا۔ اور جب آپ نے شروع سے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی وحدانیت، آخرت کا تصور، جواب دہی اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فوائد اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں بتایا، آپ نے صرف دنیا کی قدر و قیمت اس کے دل میں بٹائی کہ ایسے مال کمایا جاتا ہے اور اس طرح سے مال میں لگا جاتا ہے، اس کو دنیا ہی سب کچھ بتا دی، تو جس برتن میں جو ہوتا ہے، جو ڈالیں گے آپ، جب آپ اس سے نکالیں گے تو وہی نکلے گا۔ آپ نے اپنے بال بچوں کی تربیت اگر قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کی تو وہ اس کے دل دماغ میں گویا آپ نے کچرا اور یہی غلط چیزیں ڈالی، اور اس کا نتیجہ ماں باپ آج بھوگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو اسلام نے بہت پہلے سے اس کا بندوبست ملایا ہے۔ جب شادی ہو تو اسی وقت کہا گیا ہے کہ شادی کے لیے جو لڑکی پسند کی جائے اس میں سب سے اہمیت دینداری کو دیا جائے، یعنی جو اولاد کل پیدا ہوگی اس کے لیے جو ماں اور باپ ہوں گے وہ بھی دیندار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شادی کے بعد میاں بیوی کو آپس میں جو تعلقات ہیں اس کی پوری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پہ اگر ماں باپ عمل کریں تو وہ گھر، جس بچہ جو پلے گا پیٹ میں، اگر ماں نمازی ہوگی، ماں ذکر کرے گی، ماں روزے رکھے گی، ماں سچ بولے گی، اس کا اثر اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑے گا۔ اسی طرح سے باپ اگر اپنی حلال کمائی سے اپنے بچے کا پالن پوشن کرے گا تو وہ بچہ، اس بچے کے اندر اللہ کا خوف
اللہ کا مقام و مرتبہ، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی۔ اور اسی طرح سے جب ماں باپ کو دیکھے گا، جب وہ اپنے باپ کو دیکھے گا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ، یعنی اس بچے کے دادا کے ساتھ اس کا باپ کیا سلوک کر رہا ہے، تو پھر اس کے دل میں بات آئے گی کہ نہیں، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جو چیز آپ بتاتے ہیں اس سے زیادہ وہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا اور چھوٹے بچوں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور اس کے دماغ میں وہی چیز بھر گئی ہے، اور کل وہ آپ کی پٹائی کرتا ہے یا آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، تو یہ اس کے جواب دہ آپ ہیں، ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اپنے بچوں میں وہ چیزیں ڈالی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے ہم قرآن میں جب جاتے ہیں، اسی لیے قرآن میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس کو عملی نمونہ کے طور پر اللہ نے تعلیم دی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام جو حکمت، دانائی، علم اور اس میں سب سے اس زمانے میں اونچا مقام رکھتے تھے، جس کو سارے لوگ جانتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی، اور اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر اس میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ قصہ گوئی کے لیے نہیں بیان ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو گویا کہ ہر وہ باپ جو عقل مند ہوگا، جو باشعور ہوگا، جو ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا، جو حقیقت میں سچی کامیابی کو جانتا ہوگا، وہ اپنے بال بچوں کی کیا کرے گا؟ تعلیم و تربیت کرے گا۔ اب تعلیم و تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تعلیم و تربیت کی ابتدا ہوگی اس کے عقیدے سے۔ سب سے پہلے ان کو توحید کی تعلیم دی جائے گی، سب سے پہلے ان کو ایک اللہ کے عظمت کی تعلیم دی جائے گی، سب سے پہلے ان کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی جائے گی، سب سے پہلے اس کو رسول کے بارے میں بتایا جائے گا، قیامت کے بارے میں بتایا جائے گا اس کو، اور کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، کتابوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور تقدیر کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے عقیدے کو مضبوط کر دیا جائے گا، ان کو بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے عبادات کا مسئلہ، پھر عبادات کی تعلیم دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کا آتا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ، دعوت، تبلیغ، اصلاح معاشرہ، تزکیہ، اس کے کام کے لیے بچے کو ابھارا جائے گا، اور اس پر آنے والی مصیبت سے اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ پھر انسان کا انسان پر کیا حقوق ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں تعلق لگائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص وہاں پر جس کا ذکر آیا ہے ماں کا ذکر آیا ہے کہ ماں نے 9 مہینے تک تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے، مصیبت پر مصیبت اٹھا کر کے اپنے پیٹ میں پالا، اور پھر ان کو جب جنم دیا تو وہ نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ ایک صحابی نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پورا حج کرایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری پیدائش کے وقت اس نے چیخ ماری تھی وہ حق بھی تم ادا نہیں کر سکے ہو، اور پورا حق ادا کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بچے آپ جتنا کچھ ماں باپ کے لیے کریں گے وہ بہت کم ہے جو ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ تعلیم بچے کو دی جانی چاہیے۔ جب اس کو جانے گا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو وہ کبھی بھی ماں باپ کو اپہیلت نہیں کرے گا۔ یہ میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ دیکھیے اللہ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ماں باپ کا نمبر آتا ہے۔ کس کا نمبر آتا ہے؟ والدین کا نمبر آتا ہے۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ کہا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں چھوڑ کر اف تک نہ کہو، کیوں نہ انہیں اور نہ انہیں جھڑکو۔ جھڑک دیتے ہیں نا کچھ کام کرنے کا، نہیں ہوگا، کہا کہ نہیں جھڑکو ان کو، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کا حق، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کہا، اور اس کے پیچھے ہی جو حکم آیا ہے وہ کس کا آیا ہے؟ ماں باپ کا آیا۔ جو سورہ لقمان کی آیت کا میں مفہوم بتا رہا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بتانے کے بعد کیا کہا ہے؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ایک بات یاد رکھو، کان کھول کے سن لو کہ تم کو پلٹ کر کے میری ہی طرف آنا ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو سمجھ لو کہ میری طرف آنا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑی دھمکی ہے۔ ایک ایمان والا اگر سنے گا تو اس کا دل کانپ جائے گا، کانپ اٹھے گا میرے پیارے بھائیوں، اور وہ کبھی ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرے گا۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کو پڑھی تھی اس میں ہے، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ کی رضا میں والدین کی رضا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ ہے فی رضا الوالدین والد و سخط اللہ ہے فی سخط الوالد۔ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا ماں باپ کو خوش رکھنے میں ہے، باپ کو خوش رکھنے میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کو ناراض کرنے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ دوبارہ کہا تیری ماں کا۔ اور تیسری بار پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ تو پھر یہی جواب تھا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیری ماں کا۔ اور جب چوتھی بار یہ سوال کیا تب کہا تیرے باپ کا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب سے بڑا حق انسانوں میں اگر بیان کیا ہے تو وہ آپ کے ہمارے ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اور کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کتنی ترتیب ہے! اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق،
اللہ بھی بتا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں۔ اور کافر کون سا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس باب میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا، وہ اس کو ہلاکت ملی جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے یا ان دونوں کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ ہوا۔ اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، یہاں تک ماں باپ کا حق ہے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو اس کا حق آپ کے اوپر سے، کوئی بیٹا ایمان لے آیا اور باپ ماں مشرک بھی ہے تو اس کا جو عام حق ہے وہ اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ شرک کے لیے کہے یا اللہ کی نافرمانی کے لیے کہے تو پھر اس میں کسی کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ البتہ عام حالات میں اپنے ماں باپ کی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ہمارا قرآن تعلیم دیتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمارا رسول ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ مومن اس سے کہاں جا کر کے بچ سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ، آج اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم دنیا کا ڈاٹا دیکھتے ہیں تو اس میں جو یہ اولڈ ہاؤس ہے، یعنی جو بوڑھوں کے لیے گھر بنایا جاتا ہے رہنے کے لیے، اور لوگ وہاں چیریٹی کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں اور اس کے لیے صدقات دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک چیریٹی کیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد نہیں کے برابر ہے، کہیں ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا اثر ہے، یہ ہمارے ایمان کا اثر ہے، یہ ہمارے رسول کی تعلیمات کا اثر ہے جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں ہمارے یہاں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو چیریٹی کرنی ہے تو آپ باپ کو اپنے بیٹے کی کیسے تعلیم و تربیت کرنا ہے اس پر پیسہ خرچ کیجئے تاکہ وہ اپنے بچوں کی قرآن اور سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کر سکے، نہ کہ بیٹا کو ناہنزار بنا دیں، ان کو بالکل دین سے دور بنا دیں اور وہ اپنے ماں باپ کو نکال کر کے جب وہ لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتا آپ وہاں چیریٹی کرنے جائیں۔ آپ کو چیریٹی کرنی ہے تو بال بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ اپنا مال خرچ کیجئے تاکہ اولڈ ہاؤس بنانے ہی کی ضرورت نہ ہو اور وہاں کسی کو جانے ہی کی ضرورت نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ماں باپ کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ اگر غصے میں کچھ بات کہہ دے تو ہم اس کو برداشت کر کے وہاں پر ان کا کوئی جواب نہ دیں، ان کو منہ در منہ بات نہ کریں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ اس کو کھانا دیں، اس کو کپڑا دیں، ان کو رہائش دیں اور ان کے ساری ضروریات کا ہم انتظام کریں، کیونکہ بیٹا اور اس کی جتنی سمپتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے، اس پہ ماں باپ کا ویسا ہی حق ہے جیسا اس کے بیٹے کا ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، وہ مال اور آپ، ہم اور ہمارا مال ہمارے باپ اور ماں کا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ اگر کوئی حکم دے تو ہم اس کو بجا لائیں، اس میں کسی طرح کی بھی نافرمانی ہم نہ کریں۔ ان کو ان کے جو عزت اور وقار کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں
ہم وہ کچھ ان کے لیے کریں، اور یہ سارا کام ہم ان کے ساتھ کرتے ہوئے، میں نے کل دیکھا ایک بیٹے کو، باپ بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں، آگے کرسی خالی تھی، بیٹا بھی اچھے پوسٹ کا تھا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی تربیت اچھی تھی۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیے، بیٹا کسی طرح بھی باپ کے آگے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور جا کر کے باپ کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ یہ آپ اپنے باپ کے ساتھ ان کا عزت اور احترام اس طرح کیجئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم ہے۔ اسی طرح سے باپ ماں اگر مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد آپ ان کی وصیت پوری کر دیجئے، اس کے مال کو صحیح جگہ تقسیم کر دیجئے، ان کے مال میں سے آپ یا اپنے مال میں سے ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیجئے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور جس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ آپ نیک اولاد ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، تاکہ آپ ماں باپ کے بارے، انسان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کے علاوہ۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھائیں، اور وہ صدقہ جاریہ۔ دوسرا کوئی علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اولاد جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں۔ لہذا اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی آپ دعا کیجئے۔ اسی طرح سے ان کے جو رشتہ دار، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے مرنے کے بعد آپ ان کی بھی تکریم کیجئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے۔ یہ ہمارے قرآن کی اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے عزت اور شرف کی چیز ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو دنیا بھی بہتر بن جائے گی، اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور اللہ انعام کے طور پر ہمیں جنت دے گا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔